ایک بہت ہی زبردست نسخہ قرآن کریم سے لے کر آئی ہوں۔ وہ تمام لوگ جو بہت پریشان ہیں، جن کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے یا کسی نے رینٹ پہ دیا تو وہ رینٹ لوگ جو ہیں وہ خالی نہیں کر رہے، یا کسی کی دکان پہ قبضہ ہو گیا ہے، یا کسی کے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اور پھر وہ لوگ بیچارے کورٹ کچہریوں کے مسئلے مسائل میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان سب کو کورٹ کچہریوں سے بچانے کے لیے، اور وہ لوگ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، انہیں ان کے دشمن جو بنے بیٹھے ہیں، انہیں بھگانے کا ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کی کمنٹ ہماری ویڈیوز کو اچھا بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن، حدیث اور وظائف کے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا بہت السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوشحالیاں دے، خوشیاں دے، اور جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دے، آمین۔ جیسا کہ قرآن پاک کی خوبصورت صورتوں کے فضائل اور وظائف کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی چھٹی صورت یعنی سورہ انعام کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ بہت ہی عجیب و غریب صورت ہے۔ اس کی 165 آیات ہیں، یعنی 165 آیات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مکی صورت ہے، اور اس میں توحید و رسالت کے حوالے سے بہت سے مضامین ہیں۔ جیسا کہ اس کا نام انعام ہے، اور انعام مویشی کو کہتے ہیں، چوپاؤں کو، یعنی اس میں مویشیوں کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت ہی آرگنائزڈ اور بہت ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی ہر صورت میں احکامات بیان کیے ہیں۔ جیسے اگر ہم سورہ مائدہ کی بات کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بچھائے جانے کی بات کی ہے۔ تو دسترخوان جب بچھ جائے، یعنی اس میں کھانے پینے کے قابل ہی چیزیں آنی چاہیے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام بتا دیے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا فرق واضح کر دیا ہے، یعنی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ جیسے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی مرضی سے حلال چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے اور حرام کو حلال بنا دیتے تھے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم سن لو کہ کسی کے کرنے سے حلال اور کسی کے نہ کرنے سے حرام نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ صرف اس بات کا حق رکھتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں وحی کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے، تو ہمیں اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے زندگی بہت بڑی ایک ضرورت ہے، جس میں قدم قدم پر حلال اور حرام کا انسان سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطے بنا دیے ہیں کہ نبیوں نے آ کر ان کو مزین کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو ایک بہت ہی کارآمد چیز بتاتی ہوں اس صورت کو لے کے، کہ وہ تمام لوگ جو بہت پریشان ہیں، جن کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے، یا اگر انہوں نے اپنا مکان رینٹ آؤٹ کیا ہے تو وہاں کے لوگ اب وہ خالی ان کا مکان نہیں کر رہے، یا ہوتا ہے نا کوئی پلاٹ ہوتا ہے خالی ہوتا ہے، مطلب اس کے اوپر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہوتی، تو لوگ جو قبضہ مافیا ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہ خالی نہیں کرتے۔ تو ان تمام لوگوں کا حل انشاءاللہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس صورت کو 3 مرتبہ روزانہ تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے عمل 11 دن ضرور کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نہ تو آپ کو کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑیں گے، اور وہ جو تمام لوگ آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ خود ہی بھاگ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ دوسرا، سورہ انعام کے اگر میں آپ کو وظائف کی بات بتاؤں
تو وہ تمام لوگ جنہیں جانوروں سے بہت زیادہ پیار ہے، یا جو کچھ گھر میں لوگ پیٹ اپنے پیار و محبت سے یا شوق سے رکھتے ہیں، تو کیونکہ اس کا نام ہی انعام جن سا ہے وہ مویشی کے نام پر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں بڑی شفا رکھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے یا کوئی سواری کرنے والا کوئی جانور رکھا ہوا ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، یا جیسے قربانی کے غرض سے لوگ قربانی کے جانور رکھتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ یورپین ممالک کی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر تو ان چیزوں کو بہت ویلیو کرتے ہیں، اور جگہ جگہ پر وہاں پر اینیمل ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے، بہت ڈاکٹرز ہیں لیکن کم ہیں، تو مطلب کیونکہ وہاں ہاسپٹلز ادھر سے آنا جانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے اپنے جانوروں کو لے کے، تو آپ نے اگر آپ کا کوئی جانور گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ انعام کی تلاوت کرنی ہے ایک دفعہ، اور گڑ کے اوپر تھوڑا سا گڑ لے کے اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، اور پھر وہی گڑ آپ نے اس جانور کو چٹا دینا ہے یا کھلا دینا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس انہیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ایک ہوتا ہے نا، کوئی انسان ہے وہ بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی دینی پرابلم ہے، کوئی دنیاوی پرابلم ہے، یا بچوں کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے، یا کوئی بہت ہی کوئی بڑا مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا ہو جائے، تو آپ نے اس سورت کو 41 مرتبہ ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے اس کا ختم کرانا ہے، چاہے تو وہ ایک آدمی بیٹھ کے پڑھے یا چند لوگ جمع ہو جائیں اور اس سورت کو 41 ٹائمز بیٹھ کے پڑھیں، تو انشاءاللہ کتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ کا اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اس کے فضائل اور اس کے وظائف سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے، اور دعا اور امید یہی کہ آپ لوگ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بھان۔